الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کی تاریخ اور اس کی حقیقت اور فضیلت کا تذکرہ کروں گا۔ اردو میں جس چیز کو قربانی کہتے ہیں، یہ لفظ دراصل قرآن ہے۔ قربان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، جس کو اللہ کا تقرب کا ذریعہ بنایا جائے، خواہ جانور کا ذبیحہ ہو یا عام صدقہ و خیرات ہو۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی عام معنی بیان فرماتے ہیں کہ ہر نیک عمل جس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کا قصد کیا جائے اسے قربان کہتے ہیں۔ عرف عام میں یہ لفظ اکثر جانور کے ذبیحہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ اکثر مواقع میں ذبیحہ ہی مراد ہے۔ حلال جانور کو اللہ کے تقرب کی نیت سے ذبح کرنا یہ اس وقت سے مشروع ہے جب سے سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلی قربانی آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل نے دی، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ پارہ 6 آیت نمبر 27 کے اندر فرمایا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ من الآخر۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے سچے طور پر حق کے ساتھ آدم علیہ السلام کی دو بیٹوں کا واقعہ بتلائیے۔ اذ قربا قربانا، جبکہ ان کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی۔ فتقبل من احدہما، اللہ نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول فرمایا اور دوسرے کو قربانی کو قبول نہیں فرمایا۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ قربانی آدم علیہ السلام کی زمانے ہی سے مشروع ہوئی ہے، اور انبیاء سابقین کے عہد کے اندر قربانی کی قبول ہونے کی علامت اور نشانی تھی کہ جس قربانی کو اللہ قبول فرماتے آسمان سے آگ آتی اسے کھا جاتی، اور جس کی قربانی کو اللہ قبول فرمانے کا ارادہ نہ ہوتا تو اسے آگ نہیں کھاتی۔ ابن کثیر بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں، اذ قربا قربانا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حابیل نے ایک میڈھا بطور قربانی پیش کیا
اور قابیل نے اپنی کھیتی کی غلہ و پیداوار کو بطور صدقہ قربانی پیش کیا۔ آسمان سے آگ آئی، حابیل کے میڈے کو جلا دی اور قابیل کے غلے کو وہ آگ چھوڑ دی۔ حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا۔ محترم ناظرین، یہ قربانی آدم علیہ السلام کی زمانے سے مشروع ہوئی ہے، مگر اس کی خاص شان سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واقعے سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا، بذریعہ خواب یہ دکھلایا گیا، جس کی تفصیل اللہ رب العزت نے سورہ صافات پارہ 23 آیت نمبر 102 سے لے کر 110 تک اللہ رب العزت نے 8 آیتوں کی ضمن میں جس کی تفصیل اللہ رب العزت نے فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام اس لائق ہوئے، اپنے باپ کے ساتھ چلے پھرے، ان کے کام و کاج میں ہاتھ بٹائے، وہ اس لائق ہوئے، مفسرین فرماتے ہیں تقریباً 13 سال جب ان کی عمر ہوئی، اللہ کی جانب سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر دکھلایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، تمہاری کیا رائے؟ یہ خواب 3 دن مسلسل متواتر دکھلایا جاتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی جو خواب ہوتا ہے یہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے، حکم کی تعمیل کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے اجازت طلب کی، بیٹے کی رائے کو جاننا چاہا۔ فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، اللہ کے راستے میں قربانی کا حکم ہوا ہے، مجھے قربان کر ڈالیے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کی تکمیل کے ارادے سے نکلے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ نے حکم کی تکمیل کرنے لگے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل کروٹ پر لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، اللہ کی طرف سے ایک غیبی آواز آئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بڑی، یہ کھلم کھلا یہ آزمائش تھی، یہ امتحان تھا، یہ خواب بذریعہ خواب دکھلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ خواب بذریعہ یہ امتحان آزمائش تھی، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اس کے ذریعے سے ایک ذبح عظیم عطا فرمایا۔ چنانچہ اسی وقت جب یہ آواز آئی، غیبی آواز، ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی، جبرائیل امین ایک دمبا لے کر حاضر ہے۔ یہ وہی دمبا ہے جس کو حابیل نے قربانی پیش کی تھی، جنتی دمبا میڈھا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہے، اور اسماعیل کے عوض اسے ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے۔ تو قربانی سیدنا آدم علیہ السلام کی زمانے سے مشروع ہوئی تھی، مگر اس کی خاص شان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ واقعہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ یادگار ہے، جس کو اللہ رب العزت کو
اتنا محبوب لگا، اتنا پسند آیا کہ قیامت تک انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العزت نے واجب اور لازم قرار دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ رب العزت نے اس کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی اہتمام سے فرمایا کرتے تھے۔ جس پر قربانی واجب ہے انہیں قربانی دینی چاہیے، ہر سال دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمایا کرتے تھے۔ جب مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی پابندی سے قربانی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر 10 سال آپ نے قیام فرمایا اور ان 10 سال کے اندر آپ نے اہتمام سے قربانی فرمایا۔ کسی سال آپ نے قربانی کو ترک نہیں فرمایا۔ یہی نہیں، بسا اوقات آپ سفر کے دوران ہوتے اور ان ایام میں قربانی کا ایام آتا، قربانی کا دن آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر بھی قربانی فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ مسافر کے لیے رخصت ہے، اس کے باوجود بھی، رخصت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر قربانی کا اہتمام فرماتے، قربانی ترک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو ابن ماجہ نسائی کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم نے ایک گائے کی قربانی 7 آدمیوں کی جانب سے اس سفر میں فرمایا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اہتمام فرمایا کرتے تھے قربانی کا، اور قربانی جس پر واجب ہو، قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہو، ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر قربانی واجب ہے۔ جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچ جائے۔ زکوٰۃ کے نصاب جو نصاب ہے، یہ بھی اس کے اندر بھی وہی نصاب، مگر اس کے اندر قدر فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر نمو ہونا شرط ہے، مال، اس مال کے اندر زکوٰۃ ہے جس کے اندر بڑھوتری ہو، بڑھتا ہو۔ سونا چاندی، اس کی قیمت کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے، جس کے اندر نمو ہے وہ زکوٰۃ نمو شرط ہے۔ مگر قربانی کے اندر، اس نصاب کے اندر نمو شرط نہیں، خواہ وہ مال گھٹے یا بڑھے۔ آپ کے پاس ضرورت سے زائد گھر ہو، ضرورت سے زائد کپڑے ہو، ضرورت سے زائد سامان ہو، ضرورت سے زائد چیزیں ہو، حواج اصلیہ سے زائد، ضرورت سے زائد کوئی چیز ہو، ان چیزوں کو ملا کر نصاب کو پہنچ جائے تو آپ پر قربانی لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی نصاب، اس کے نصاب کے اندر دوسرا فرق یہ ہے کہ حولان حول، سال کا گزرنا زکوٰۃ کے اندر شرط ہے۔ ایک سال سے دوسرے سال تک آپ کے پاس مال ہو تو زکوٰۃ واجب، ورنہ واجب نہیں۔ مگر قربانی کے اندر حولان حول شرط نہیں، آپ کے پاس کبھی مال تھا کبھی نہیں، قربانی کے ایام آنے سے پہلے آپ مالدار ہو گئے، صاحب نصاب کو پہنچ گئے تو آپ پر قربانی لازم ہے، واجب ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہو، ہر مسلمان عاقل بالغ پر قربانی واجب ہے، مقیم پر واجب ہے۔ جو صاحب نصاب ہو وہ قربانی ضرور کرے۔ قربانی کی بے شمار فضیلتیں حدیثوں کے اندر مذکور ہے، بے شمار فضیلتیں آئی ہے، اور قربانی نہ کرنے پر وعید بھی ذکر ہوا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ترمذی کے اندر، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، آدمی کے عمل میں سے کوئی عمل
قربانی کے دن احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی سے زیادہ محبوب نہیں۔ قربانی کے ایام کے اندر آدمی کے عمل میں سے قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قربانی کے ایام میں اگر وہ قربانی کے بجائے دوسرا عمل کرے، قربانی کے رقم کے بقدر صدقہ و خیرات کر دے، قربانی کے رقم کے بقدر کسی مسکین کی اعانت کر دے، قربانی کے رقم کے بقدر کسی مدارس کا تعاون کر دے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ عمل محبوب نہیں جتنا کہ قربانی عمل محبوب ہے اللہ کے لیے۔ اور آگے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص قربانی کرتا ہے، جس جانور کو ذبح کیا، بروز قیامت یہ قربانی کا جانور زندہ ہو کر حاضر ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قربانی کا جانور زندہ ہو کر بِقُرُونِهَا، سینگوں کے ساتھ، وَأَشْعَارِهَا، بالوں کے ساتھ، وَأَزْلَافِهَا، اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر حاضر ہو جائیں گے۔ اور آگے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور قربانی کا خون زمین پر، قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی رضا اور مقبولیت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ قربانی کا خون گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک اللہ ان کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں، مقبولیت اور رضا کے مقام کو یہ پہنچ جاتا ہے۔ کتنا محبوب عمل ہے۔ آگے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اے فرزندان اسلام، اے مومنوں، اے ایمان والو، خوش دلی کے ساتھ طیب نفس کے خاطر، نفس کے خاطر، اپنے دل کی خوشی کے خاطر تم قربانی کرو، قربانی کو ہرگز نہ چھوڑو۔ میرے محترم بزرگ دوستو، قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، سنت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسند احمد کی روایت ہے، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے آپ سے دریافت فرمایا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی کی تعریف کیا ہے، قربانی کی پس منظر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، آپ نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، ان کی سنت کی یادگار میں یہ قربانی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے فرمایا ہم جو قربانی کرتے ہیں، قربانی کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے، صلہ کیا ہے، بدلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا، دریافت فرمایا، سوال فرمایا، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کا صلہ اور بدلہ اور اس کا اجر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی۔ جو جانور تم قربانی میں ذبح کرتے ہو، قربان کرتے ہو جس جانور کو، اس کے کھال کے اندر جتنا بال ہوتا ہے، ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ ہر بال کے صلے میں، ہر بال کے بدلے میں نیکیاں مرحمت فرماتے ہیں۔ اگر جانور کے اندر 1,00,000 بال ہے تو 1,00,000 نیکی مرحمت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ نے آگے سوال فرمایا بعض جانور جس کو ہم قربانی کرتے ہیں اس کے کھال کے اندر بال نہیں ہوتا، اون ہوتا ہے، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، تو اس کا کیا صلہ ہے؟ کیا اس کا بھی ہر اون کے عوض نیکی ملے گی؟ صحابہ نے فرمایا قالوا فالصوف یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر اون کے بدلے اللہ تعالی نیکیاں مرحمت فرماتے ہیں۔ اگر اون ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، اگر اس کے اندر بال نہیں، اون ہے،
لاکھوں کی مقدار میں اون ہے، لاکھوں کی مقدار میں اگر کروڑوں کی مقدار میں اس کے اندر اون ہے، تو ہر اون کے عوض اللہ تعالیٰ نیکیاں مرحمت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا اللہ کی طرف سے اجر و انعام مل رہا ہے، صلہ مل رہا ہے، بدلہ مل رہا ہے قربانی کے عوض۔ ہم قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے ہم آپ کو، ان اجر و ثواب سے ہم آپ کو نوازیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر کوئی شخص قربانی واجب ہونے کے باوجود صاحب نصاب ہے، قربانی ہی نہیں کرتا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وعید فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد سعۃ فلم یضحی معنا، جو شخص وسعت کے باوجود، جو شخص صاحب نصاب کے باوجود، صاحب ثروت کے باوجود اللہ نے اسے مال و دولت دیا، اللہ نے اسے صاحب ثروت بنایا، اللہ نے مالدار بنایا، قربانی کرنے کی طاقت اور قدرت دی، اس کے پاس اتنا مال تھا، قربانی کر سکتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو تازہ کر سکتا تھا، مگر اس نے ہمارے ساتھ قربانی نہیں کی۔ وَلَمْ يُضَحِّ مَعَنَا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ قربانی نہیں کی جس طرح میں نے اہتمام سے قربانی کیا۔ کسی سال قربانی کو ترک نہیں کیا، ہمارے ساتھ اس نے قربانی نہیں کی۔ فلا یقربن مصلانا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جب خطبہ کا دن ہو، عید الاضحیٰ کا دن ہو، تو ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے، عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بتلائی ہے، یہ وعید بیان فرمایا ہے اس شخص کے لیے جس پر قربانی واجب ہو، قربانی لازم ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے۔ محترم ناظرین، ہر عمل کے اندر اخلاص نیت شرط ہے۔ اخلاص نیت، اگر نیت درست ہوگا، دل کی کیفیت اگر درست ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے عمل کے اندر بے حد اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اخلاص نیت ضروری ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام، جو کام کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، نماز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اخلاص نیت کے ساتھ کرے۔ ان کی دل کی کیفیت صحیح اور درست ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بے حد نوازتے ہیں چھوٹے سے عمل کے عوض۔ اسی طرح قربانی اللہ کا محبوب عمل ہے، یہ محبوب عبادت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اللہ کا محبوب عمل ہے۔ اس کے اندر بھی اخلاص نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ نام و نمود کے لیے قربانی نہ کرے، ریا دکھلاوے کے لیے قربانی نہ کرے، شہرت کی غرض سے قربانی نہ کرے کہ فلاں کہیں گے کہ فلاں مالدار ہے، اس نے تو اتنی قربانی کی۔ ہم آپ جو قربانی کرتے ہیں اس قربانی کے جانور کا نہ گوشت، نہ خون، نہ سر، اس کا کوئی عضو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تقویٰ پہنچتا ہے، دلوں کی کیفیت پہنچتی ہے، دلوں کی نیت پہنچتی ہے کہ ہم نے نیت کیا کی ہے۔ ہر عمل کے اندر نیت شرط ہے، اخلاص نیت کے ساتھ ہر عمل کریں گے۔ ہر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ حج کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس نہ قربانی کے جانور کا گوشت نہ خون پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز پہنچتی ہو تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم نے صحیح نیت کے ساتھ قربانی کیا نہیں کی، گوشت کھانے کی غرض سے قربانی تو نہیں کی، ریا نمود کے لیے قربانی تو نہیں کی، شہرت کے لیے تو قربانی نہیں کی۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھے تو اپنے رب کے لیے پڑھیے، اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھیے، اپنی رب کی خوشنودی کے لیے پڑھیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھیے۔ وانحر، اور قربانی بھی
اپنے رب کی رضا کے لیے کریے، نیت درست کر کے کیجیے، نام و نمود کے لیے نہیں کیجیے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے قل ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیائی و مماتی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ان آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہر عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے، آپ لوگوں کو کر کے بتلائیے، آپ بتلائیے لوگوں کو میری قربانی میری نماز یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا کر گئے کہ اخلاص نیت ضروری ہے، قربانی کے اندر گوشت کھانے کا ارادہ نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو زندہ کرنا مقصود ہو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنا مقصود ہو۔ گوشت تو ملے گا، نیت کریں گے وہ گوشت کھانے کو ملے گا۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر یہ انعام فرمایا، یہ احسان فرمایا۔ انبیاء سابقین کے اندر آگ آ کر جلا کر کھا جاتی تھی، ان کی قربانی قبول، مگر اللہ رب العزت نے ہم آپ پر یہ اس امت محمدیہ پر احسان فرمایا کہ اللہ نے اس طرز کو تبدیل فرمایا، اس طرز کو بدلا۔ اس امت کے جو افراد جو قربانی کریں گے ان کی قربانی کا گوشت وہ خود کھائے، اس کے لیے حلال ہے، اسی طرح فقراء اور مسکین کے اندر بانٹے۔ ہم آپ نیت اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کریں گے، گوشت کھانے کا ارادہ نہ ہو تو گوشت خود بخود ملے گا، گوشت کہاں جائے گا؟ ذبح ہوگا تو اللہ اٹھا کر تو لے جائیں گے نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ قربانی کی فضیلتیں تھیں، یہ قربانی کی کچھ تاریخ تھی، یہ قربانی کی کچھ حقیقتیں تھیں۔ یہ قربانی ہم آپ جو کریں تو اخلاص کے نیت کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جس پر قربانی واجب ہو تو ضرور کریں، اور دوسروں کو بھی قربانی کرنے کی ترغیب دیں۔ امسال جو ہے لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، لوگ پریشان بھی ہے، روپیہ بھی کم ہے، تو اس کا بھی لحاظ رکھیں کہ جو حضرات قربانی نہ دے تو جو قربانی دے رہے ہیں اس تک گوشت بھی پہنچائیں، اس کی اعانت کرے، اس کا بھرپور تعاون کرے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔